الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک شریف کا پہلا جمعہ شریف آپ سب کو مبارک ہو۔ دین اسلام دین رحمت ہے۔ سرکار جو نظام لے کر آئے سارے کا سارا نظام رحمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار خود عالمین کے لیے رحمت ہے، اور خالق کائنات خود اتنی رحمت ہے میرے رب کی، فرمایا رحمتی واسعت علی کل شیء، کائنات کی ہر چیز پر میری رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے۔ دین سارا رحمت کہتے ہیں کرم نوازی کو، مہربانی کو، لطف کو۔ مثال کے طور پہ احکام جو نازل ہوئے ہیں تدریجاً آہستہ آہستہ، سب سے پہلے فرض ہوئی ہے نماز جو ہے اس میں اتنی زیادہ مشقت نہیں ہے جتنی روزے کے اندر مشقت ہے۔ یہ تو چلے سردیوں کے روزے ہیں، گرمیوں کے روزے، اور پھر حالت سفر، کھیتوں میں کام کرنا، فیکٹریوں میں کام کرنا بہت ہی مشقت آمیز کام ہے۔ سب سے پہلے جو فرض ہوئی ہے وہ ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، تیسرے نمبر پر جو فرض کیا گیا وہ روزہ ہے۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی میرا رب بھی رحمت والا ہے، میرے مصطفیٰ بھی رحمت والے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ صرف رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت کی جان ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خدمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فمن کان منکم مریضا، روزے فرض ہو گئے، کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہو گئے، یا اللہ بیمار ہو گئے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو پھر وہ روزے نہ رکھے، دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ عارضی بیماری اگر لاحق ہو جائے، بخار ہو گیا اور کوئی بیماری ہو گئی، ایک ہے عارضی بیماری، ایک ہے دائمی بیماری، جیسے شوگر کی بیماری ہے یا اور کوئی دائمی بیماری ہے، ہمیشہ ہی وہ بیمار رہتا ہے، تو اس کے لیے پھر فدیہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو کتنی اس کے ساتھ ہی فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سبحان اللہ، آسانیاں چاہتا ہے۔ تو بیمار ہو جائے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا مسافر بن جائے یا بیمار ہو جائے، فرمایا تم روزہ نہ رکھو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سرکار ایک مقام پہ تشریف لے کے گئے، پانی منگایا، سب کے سامنے نوش فرمایا دیکھ لو میں روزہ توڑ رہا ہوں۔ سب سے بڑے شریعت کے پابند سرکار، آپ اپنے لوگوں کی خاطر، اپنی امت کی خاطر ان کے لیے آسانیاں فرما رہے ہیں کہ سفر کے اندر جب میرے رب نے رخصت عطا فرمائی ہے، رعایت عطا فرمائی ہے، تو اس کو تم حاصل کرو اور اس سے فائدہ حاصل کرو۔ ایک ہے شیخ فانی، ایسا ضعیف جو بالکل ضعیف ہو چکا ہے، اس کے لیے فدیہ ہے، اور دودھ پلانے والی خاتون کے لیے بھی حضرت ابن عمر، ان کی بیٹی کو وہ کرنا تھا تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ شیخ فانی کہتے ہیں اس بوڑھے کو جو آگے ریکور ہونے والا نہ ہو، بالکل انتہا کو پہنچ چکا ہو، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ 2 کلو گندم، 2 کلو جو یا کھجور کے برابر مقدار میں ایک روزے کے بدلے یہ فدیہ وہ ادا کرے گا تو اس ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آتے ہی اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، میری حالت ذات
آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، اور سرکار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. مجرم دنیا بھر کے سرکار کی خدمت میں آئیں، میرے آقا کریم رحمت والی چادر ان کے لیے بچھا دیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے. آپ نے فرمایا تو پھر ایسا کریں، روزہ آپ نے خود توڑا ہے یا ٹوٹ گیا ہے؟ ایک ہے جان بوجھ کے توڑنا، ایک ہے ٹوٹ جانا. جیسے وضو کر رہے تھے تو پانی اندر چلا گیا، اس بندے کی نیت نہیں تھی لیکن چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک کے بدلے ایک روزہ رکھا جائے گا. قے آ گئی منہ بھر کے واپس چلی گئی تو اس میں روزے ٹوٹنے کی صورت میں ایک کے بدلے ایک. لیکن کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے بدلے 60 روزے. تو جان بوجھ کے توڑنا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹا ہے. تو آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. تو سرکار نے فرمایا ایسا کرے پھر 2 مہینے لگاتار 60 روزے رکھے. چونکہ سرکار رحمت للعالمین ہیں تو فوراً ہی عرض کرتے یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہوتی تو میرا ایک پہلے والا روزہ ہی نہ ٹوٹتا، تو میں کمزور آدمی ہوں، مجھ سے 2 مہینے اکٹھے روزے نہیں رکھے جائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آگے چل کے سرکار اتنے مسکرائے جس کی حد نہیں، بہت خوش ہوئے اس کی بے باکی پہ. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایسا کرے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. عرض کرنے لگے میں خود ہی بھوکا ہوں یا رسول اللہ. اتنے میں ایک آدمی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا اور ٹوکرا لے کے خدمت میں حاضر فرمایا لے جائے اس کو مدینہ طیبہ کے غریبوں میں، درویشوں میں ان کو تقسیم کر دیں، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے نگاہ دوڑائی ہے، مجھ سے بڑا کوئی فقیر ہی کوئی نہیں. یہاں پہ آ کے نہ سرکار اتنے مسکرایا، فرمایا کیسا آدمی ہے تو؟ بہت مسکرایا سرکار، خوش ہوئے. ایک مرتبہ سرکار ایک صحابی کو دیکھ کے خوش ہوئے. حضرت عمر ان سے کہتے ہیں اے صحابی رسول میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، یہ جو سرکار آپ کی طرف مسکرا کے دیکھے نا یہ عمل مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے. زندگی کی نیکیاں ایک طرف، سرکار کا خوش ہو جانا ایک طرف. اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ جس پہ اللہ راضی ہو جائے، یار بتائیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت لی جا سکتی ہے؟ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا جائیں یہ ٹوکرا اپنے گھر میں لے جائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، آپ کے روزے کا کفارہ ادا ہو گیا. سبحان اللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. بہرحال دوستو پہلا جمعہ ہے برکتیں عنایات. یہ 3 زینے ہیں سرکار کے منبر پہ. آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرے پہ رکھا، فرمایا آمین. تیسرے پہ رکھا، فرمایا آمین. عرض کی یا رسول اللہ کوئی خاص وظیفہ ہے؟ آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر دعا مانگی ہے، دعا جبریل مانگی ہے، آمین میں مصطفیٰ نے کی ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ جبریل امین کہنے لگے جس نے رمضان المبارک شریف کا مہینہ پایا
اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، یعنی دریا کے پاس گزرا ہے اور پیاسا مر گیا کہ کیسا بد نصیب انسان ہے۔ رمضان المبارک آئے، تھوڑی سی محنت التجا بارگاہ رب العزت میں کرے تو رب عنایت ہی فرما دے۔ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو کیا کمال ہے یار۔ اللہ ایک مقام پہ فرماتا ہے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس کی رحمت کے کیا کمال ہے یار، یعنی برائیاں، ان برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرنا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس نے پایا اور وہ اپنی مغفرت ہی نہیں کرا سکا، یا اللہ اس کو جنت سے دور کر دے یا رحمت سے دور کر دے۔ سرکار فرماتے ٹھیک ہے جبریل، تو نے ٹھیک دعا کی ہے، اس پر میں آمین کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا استغفار، توبہ، بارگاہ رب العزت کے اندر عاجزی، انکساری اور اپنی اصلاح، اپنی نفس کی اصلاح۔ کوئی بندہ مکمل نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، ہر روز غلطیاں ہوں گی، ہر روز اصلاح کی کوشش ہوگی۔ اگر اسی کے اوپر بھی عمل کریں گے تو یقیناً ہر لمحے اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم سب کو شامل حال ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے اور وہ کہنے لگے جس نے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا اور پھر جنت نہیں حاصل کر سکا۔ والدین، یہ میرے نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، آپ سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے، سب سے پہلی جو بات ہے ماں باپ کے سامنے آواز کم کر دیں۔ آواز جو ہے، جس ٹائم بچے چیختے ہیں نا، ماں باپ کے کلیجے پھٹتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا ماں باپ کے سامنے ادب سے، احترام سے، محبت سے، اور ادب کا پہلا کرینہ اپنی آواز کم کرنا، کیونکہ قرآن میں فرماتے ہیں اے محبوب آپ کے سامنے جو آپ آواز بلند کرتے ہیں قریب ہے کہ میں ان کے نیک اعمال ضائع کر دوں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یا اللہ جنت سے، رحمت سے دور کر دے، آپ نے فرمایا آمین۔ دوستو، وہ کیسے فلاح پا سکتا ہے، خوش رہ سکتا ہے جو ماں باپ کو ناراض کرنے والا ہے؟ دعا جبریل کرے، آمین پیارے مصطفیٰ کریں، اور ماں باپ کے کو ستانے والا کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے نہیں، کیونکہ سرکار نے آمین جو کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کو پایا اور جس کے سامنے آپ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، اللہ اس کو بھی جنت سے دور کر دے۔ سرکار سے محبت ہے کہ جب بھی سرکار کا نام آئے اور سرکار کا نام چوما جائے، آنکھوں کو لگایا جائے، سینے پہ ہاتھ رکھیں، اپنا دیکھیں جی، جس سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب سرکار کا نام آئے اپنے انگوٹھے چومیں، اپنے ہاتھ چومیں، آنکھوں کو لگائیں، سینے پہ ہاتھ رکھیں اور بڑی محبت کے ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے آپ کا بیٹھنا، ہمارا مل بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔